کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہم آپ کے لیے وضو کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں، مکروہات وضو وہ لے کر آئے ہیں، اور جو چیزیں نواقض وضو ہیں یعنی کہ وضو کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان پر بات کرتے ہیں۔ اس مختصر ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ مکروہات وضو کون سے ہیں، یعنی کہ جو کون سی چیزیں وضو کے اندر مکروہ ہیں اور کون سی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس مسئلے کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتا ہوں تمام دیکھنے والے، تمام اسلامی بھائی تمام خیریت سے ہوں گے۔ تو الحمدللہ کل آپ کے لیے ویڈیو بنائی تھی جس میں آپ کو وضو کا مکمل سنت طریقہ بتایا گیا ہے۔ تو آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ آج ہم آپ کے لیے وضو کے اندر جو چیزیں مکروہ ہیں، مکروہات وضو وہ لے کر آئے ہیں، اور جو چیزیں نواقض وضو ہیں یعنی کہ وضو کو توڑ دینے والی چیزیں ہیں وہ لے کر آئے ہیں۔ تو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ ان پر بات کرتے ہیں۔ اس مختصر ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ مکروہات وضو کون سے ہیں، یعنی کہ جو کون سی چیزیں وضو کے اندر مکروہ ہیں اور کون سی چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے اس مسئلے کی طرف۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں مکروہات پر کہ وضو کے اندر کتنی چیزیں مکروہ ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تو وضو کے اندر فقہا لکھتے ہیں کہ 4 چیزیں مکروہ ہیں۔ تو 4 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز جو ہے، کسی ناپاک جگہ پر بیٹھ کر وضو کرنا، یہ چیز مکروہ ہے، یہ وضو میں مکروہ چیز ہے۔ نمبر 2، اگر کسی نے وضو کرتے وقت ناک سیدھے ہاتھ کے ساتھ صاف کر لیا، سیدھے ہاتھ کی انگلی کے ساتھ اس نے ناک کو صاف کر لیا، تو یہ بھی عمل مکروہ ہے۔ اور نمبر 3، بہت سارے لوگ وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو دنیاوی باتیں کرنا بھی وضو کے اندر مکروہ ہے۔ اور نمبر 4، وضو خلاف سنت کرنا، سنت کے خلاف کسی بندے نے وضو کیا تو یہ وضو کرنا بھی مکروہ ہوتا ہے۔ اس طرح یہ عمل کرنا، وضو کا یہ عمل بھی مکروہ ہے۔ یہ تھے وضو کے مکروہات۔ اب چلتے ہیں نواقض وضو کی طرف، یعنی وہ چیزیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ توڑ دینے والی چیزیں کتنی ہیں؟ تو فقہا اور علماء لکھتے ہیں 8 سے 9 چیزیں لکھتے ہیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے چیز جس سے وضو ٹوٹتا ہے وہ ہے پیشاب یا پخانے کا نکلنا۔ کسی نے پیشاب کیا یا پخانہ کیا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ان دونوں راستوں یعنی آگے اور پیچھے کے مقام سے اگر کوئی چیز نکل آئی تو اس سے بھی آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، جس طرح اگلے مقام سے مزی کا ودی کا نکلنا، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 2 جو چیز ہے وہ ہے ہوا کا خارج ہونا۔ اگر کسی بندے کی ہوا خارج ہو گئی تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 3، اگر کسی بندے کا خون بہنے لگ گیا، جسم کے کسی حصے سے خون نکلا اور خون نکل کر وہ بہنے لگ گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 4، منہ بھر کر کسی بندے کو اگر قے آ گئی، کسی نے قے کر دی منہ بھر کے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر کوئی بندہ لیٹ گیا یا کسی چیز کا سہارا لگا کر کوئی بندہ سو گیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 6 جو چیز ہے وہ ہے بے ہوش ہو جانا۔ کوئی بندہ بیماری یا کسی اور وجہ سے یا نشے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا تو بے ہوش ہونے کی وجہ سے بھی باوضو بندہ بے وضو ہو جاتا ہے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور نمبر 7 پر لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ دیوانہ ہو گیا، یعنی مجنون یا دیوانہ ہوا، تو اس کا اپنے جسم کا پتہ نہیں چلا کہ اس کا جسم کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 8 پر لکھتے ہیں کہ نماز میں
کوئی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ جماعت کے ساتھ ہے بغیر جماعت میں ہے، اگر اس نے کہکا لگا دیا تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کو دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز ادا کرنی ہوگی۔ تو یہ تھے وضو کو توڑ دینے والی چیزیں جن کے ساتھ وضو بالکل ٹوٹ جاتا ہے، اور پہلے آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ وضو کے مکروہات۔ تو اللہ پاک ان تمام چیزیں جو کچھ بیان کیا ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین بدین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگلی ویڈیو کے لیے ہمیں اجازت دیجیے انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ کے لیے مختصر ویڈیو میں بہت سارے مسائل لے کر آنے والے ہیں، تو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور آگے ہمارے مسائل سننے کے لیے، ہم جو اسلامی مسائل لے کر آئیں گے اور بہت ساری چیزیں لے کر آئیں گے، ان کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ بار بار ہم ملتے رہیں اور ہم آپس میں دین بدین کی باتیں سنتے رہیں۔ اسلام اینڈ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔